السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے محترم بھائیو، صبح جمعۃ المبارک ہے، بہت ہی عظیم دن ہے، شان والا اور مقام والا دن ہے، جس دن کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا اس کے 2 ہفتوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ ایک گزشتہ ہفتہ جو گزر گیا ہوتا ہے اور ایک آئندہ آنے والا ہفتہ، فرمایا 2 ہفتوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں سورۃ الکہف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اسی کے ساتھ جمعہ والے دن کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے امتیو، اے میرے ساتھ محبت کرنے والو، میرے ساتھ پیار کرنے والو، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے جمعے والے دن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ تو درود پڑھنے کے فائدے بھی ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ انسان کو 3 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، انسان کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اور انسان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے جنت میں۔ تو اس لیے بھی میرے محترم بھائیوں، درود کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ساتھیوں، ہمیں جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اکثر محدثین سلف صالحین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ٹائم عصر کے بعد کا ہوتا ہے، کیونکہ ائمہ محدثین سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کے بعد وہ سارے کے سارے گھر والوں کو لے کے ایک کمرے میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، ہم نے دعائیں بھی کثرت کے ساتھ کرنی ہیں کیونکہ صبح جمعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹائم پہ مسجد میں آنا ہے، جمعہ کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ جمعہ والے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، سر کو تیل لگانا اور خوشبو لگانا، یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو ہمیں ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے جو ہے گزارش کروں گا، ایک التماس کروں گا، اور میرے بھائیوں یہ میری ایک بہت ہی اہم گزارش ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں اور پھر ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا دل تھوڑا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 جمعے چھوڑ دیتا ہے اور جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، کثرت کے ساتھ جو ہے روٹین کے ساتھ مسلسل وہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے جو شخص، فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کی باتوں کا اثر ہونا تو دور کی بات ہے،
رب کی کوئی بات اس بندے کے اوپر اثر نہیں کرتی جو جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلے میں نے چند باتیں کی ہیں جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے، جمعہ کے مقام اور شان کے حوالے سے، کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں اور التجائیں کرنی ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات جو میں نے کی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، کہ میرا بھائی ساتھی جان بوجھ کے جمعہ ترک نہ کرے، جمعے کو لازماً پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل سیاہ ہو جائیں اور ہمارے رب کی کوئی بات ہمارے اوپر اثر ہی نہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ آخری جو بات میں نے کی ہے یہ حکم ہے، اس لیے میرے محترم بھائیوں سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں اور دعائیں و التجائیں کریں اور جمعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔